ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے نامی تراویح میں 11واں سپارہ پورا اور 12ویں کا ربع ہم نے سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ 11ویں سپارے کے شروع میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا اے رسول مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں: نمبر 1 مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 کفر کرنا، نمبر 3 اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، نمبر 4 اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئیں۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اگلی آیات میں
اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا یہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ سازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ انہیں آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا، سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، لہذا ضروری ہے ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ اپنی قوم کو واپس آ کے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنین کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں ہیں اور یہ بڑی ببرکت ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے اوپر بڑا مشکل گزرتا ہے، تمہاری فلاح کے بڑے چاہنے والے ہیں، مومنوں کے لیے بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، حبیب ان کو فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب سنیں گے جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو آخری یہ اور اس سے لاسٹ والی آیت، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 بڑی خاص آیات ہیں۔ ایک بزرگ گزرے بڑے پیارے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بعض بزرگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یہ بزرگ حاضر ہوئے، حضرت شبلی، تو حضور نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اللہ کے حبیب نے اس محفل کے دریافت کرنے پر جب کسی نے پوچھا حضور آپ نے شبلی کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اس وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ اس طرح درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ درود پڑھ کے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہے جی، بڑا پیارا، اس کو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود پڑھیں اور پھر 2 یہ آیات پڑھ لیں آخری۔ سورہ یونس ہم نے سنی، یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 51ویں صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس صورت میں توحید کے اس بات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کا اس بات، قرآن پاک کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع ضرر کا مالک اللہ تعالی ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں قرآن پاک کی حقانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 5 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلدی آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں بتایا منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دیں مجھے اپنی جانب سے قرآن میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی 40 سالہ زندگی میں کیا تم نے میرے قول و عمل کردار میں کوئی نقص دیکھا ہے؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اجازت سے اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ قدرت میں ہے، نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اللہ نے منکرین قرآن کو چیلنج کیا کہ تمہارے نزدیک اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اس جیسی کوئی صورت بنا کے پیش کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت نمبر 41 سے 44 میں فرمایا ان میں سے بعض لوگ اے حبیب آپ کو سنتے ہیں، بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اس لیے ان کا سننا دیکھنا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ بعض اہل علم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 63 میں
اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کسی کا غم ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی پہ عمل کرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ سے کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں جو تمام سرفرازیوں کا مالک واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا، ان منکروں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 71 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا، تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے صلہ میں کسی اجر کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق فرما دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے انکار کیا۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو اسی پر توکل کرو، اور پھر انہوں نے دعا کی ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا بڑا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 میں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، میں مسلمانوں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ موت کو سامنے دیکھ لے ڈوبنے لگے پھر کہے میں ایمان لایا تو یہ قابل قبول نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب انسان آخری وقت پہ پہنچ جائے، غرغرہ یا اس کا سانس رکنا شروع ہو جائے یا ڈوبنا شروع ہو جائے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فرعون کو فرمایا آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے۔ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔
جو قیامت تک گستاخوں کو بتا رہی ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرے اللہ اسے اس طرح نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ اللہ اچھا جی، یہ سورۃ یونس کی آخری آیت میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے، توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ فقط قوم یونس، باقی سب اقوام جنہوں نے خدا کی نافرمانیاں کی وہ تباہ ہو گئی، یہ قوم بچ گئی کیونکہ اس نے عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 104 میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ کفار مکہ سے کہہ دیں اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی صورت میں بھی تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ 107 میں فرمایا ہر چیز کی قدرت اختیار اللہ کے پاس ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے کوئی اسے بچانے والا نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ پھر ہم نے سورۃ ہود سنی، یہ سورۃ ہود مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 11ویں، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پہ صورت ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ ہود رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اسلام کے عقائد کا بیان ہے۔ 12واں سپارہ ہم نے سنا پہلا ربع، اللہ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، سپردگی کی جگہ، اس سے مراد قبر ہے، جانتا ہے۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا دنیا اس کی زینت کے طلبگاروں کو ہم ان کے اعمال کا اجر اس دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25 سے 32 میں نوح علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، اور صرف 50 آدمی مسلمان ہوئے۔ تو آپ پھر اکتا کہ آپ نے بد دعا کی یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر، میں نے تو عمر پوری کھپا دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ایسے کرو جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اور ہر جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیں۔ آپ نے کشتی بنائی، قوم مذاق کرنے لگی کشتی کیوں آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا وقت بتائے گا۔ آپ نے سب کو اپنے ماننے والوں کو بٹھا لیا اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیا۔ عذاب آیا، آپ کا بیٹا کنعان بھی اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ کی شان ہے۔ اب جب آپ نے فرمایا بیٹا تم بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ، توبہ کر، اس نے کہا ابا نہیں، پہاڑ بڑا بلند ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ فرمایا جب عذاب آئے گا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ عذاب آیا، قوم غرق ہو گئی، اور آپ کا بیٹا کنعان جب ڈوبنے لگا تو اللہ سے دعا کی حضرت نوح نے، یا اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا۔ رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔